اس کے بعد ایک اور قوم گزری جسے قوم سمود کہا جاتا ہے. انہوں نے پچھلی قوموں سے یہ سیکھا کہ قومیں ہلاک کیسے ہوتی ہیں. انہیں سیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نافرمانی انسان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے آندھی کو اور طوفان کو ایک قدرتی آفت سمجھا. جس طرح آج دنیا آندھی سے، طوفان سے، زلزلوں سے، سیلاب سے بچنے کی پلاننگ تو کرتی ہے، لیکن جو اس کے اسباب ہیں ان سے وہ توبہ نہیں کرتے. تو انہوں نے سوچا کہ زلزلہ جو ہے وہ بھی انسان کو ہلاک کر سکتا ہے، آندھی بھی کر سکتی ہے، سیلاب بھی کر سکتا ہے، طوفان بھی کر سکتا ہے. تو انہوں نے دو قسم کے مکانات بنائے. ایک مکانات میدانی علاقوں میں بنائے اور ایک مکانات انہوں نے پہاڑوں میں بنائے. پہاڑوں میں کوئی چھوٹا موٹا انہوں نے غار نہیں بنایا، بلکہ پہاڑوں میں محل بنائے. اور ایسی اس میں انہوں نے محنت کی کہ اگر آپ اگر دروازے کو دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے آج بھی قوم سمود کے جو آثار موجود ہیں، تو آپ دیکھیں وہ دروازے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جب آدمی اس پہ کھڑا رہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی چونٹی کھڑی ہوئی ہے. اتنے بڑے بڑے تو انہوں نے پہاڑوں میں دروازے بنائے، پھر اندر کمرے، پھر کمرے کے اندر کمرے، اور پھر انہوں نے پہاڑوں کے اوپر سے ایسے سوراخ کیے کہ جتنے بھی اندر آپ کمرے کے اندر چلے جائیں آپ کو سانس لینے میں کوئی تکلیف نہ ہو. تو اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو ان کے مضبوط پہاڑوں والے گھر کام آئے، نہ ان کا کوئی مال کام آیا. رب کی نافرمانیاں کی اور جب مہلت ختم ہوئی اور غضب نازل ہوا تو یہ سب ہلاک ہو گئے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کی برادری سے حضرت صالح کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، آپ نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی اللہ نے کلمہ کن سے اسے پیدا فرمایا. لکم آیتن، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بڑی نشانی دکھائیں. آپ نے فرمایا کہ تم کون سی نشانی چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے یہ پہاڑ جو ہے، کیونکہ سارا دن ان کا کام تھا پہاڑوں کو تراشنا، تو یہ نشانی بھی ایسی چاہتے تھے جو پہاڑ سے ملے. کہنے لگے یہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ پھٹ جائے اور اس میں سے اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی 10 مہینے کی حاملہ ہو، کیونکہ اونٹنی کے یہاں جو حمل ہوتا ہے وہ 10 مہینے کا ہوتا ہے، اور جیسے ہی باہر نکلے تو بچے کو جنم بھی دے. پہاڑ جتنی اونٹنی، بڑی بڑی اونٹنی ہونی چاہیے. آپ یہ معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. آپ نے پہلے ان سے وعدہ لیا کہ میں نے یہ معجزہ دکھا دیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے بالکل. آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، پہاڑ پھٹ گیا، اونٹنی نکلی. حالانکہ قوم سمود کے افراد بھی بڑے لمبے لمبے تھے، مگر وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ ان کے لمبے لمبے افراد بھی اس اونٹنی کے گھٹنے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے. اتنی بڑی اونٹنی، سوچے تو صحیح کہ جب اس قوم کے اتنے لمبے لمبے قد تھے تو اس کے باوجود بھی ان کا سر جو ہے اونٹنی کے گھٹنے تک نہیں پہنچتا تھا. کتنی بڑی وہ اونٹنی ہوگی. پھر آپ نے فرمایا اب یہ اونٹنی پیدا تو ہو گئی، اب یہ گھومے گی جہاں جو چیز کھانا چاہے، جو چیز پینا چاہے، تم اسے روک نہیں سکتے. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. کیونکہ یہ لوگ پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے، اور آپ نے شاید پہاڑی علاقہ دیکھا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں میں چاروں طرف سے چشمے گرتے ہیں
تو انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ چاروں طرف پہاڑ تھے اور وہاں سے چشمے گرتے تھے، تو انہوں نے پہاڑوں کے نیچے نالیاں بنائی تھیں، تو وہ چشمے کا پانی اس نالی میں آتا اور نالی کے ذریعے وہ ایک تالاب میں جمع ہوتا۔ ایک بہت بڑا تالاب بنایا، تو ساری رات شام سے لے کر صبح تک وہ پانی گرتا رہتا چشموں سے اور ان نالیوں کے ذریعے تالاب میں جمع ہوتا رہتا۔ صبح جو ہے وہ تالاب اچھی طرح بھر جاتا۔ وہ اتنا بڑا تالاب تھا، اتنی بڑی جھیل تھی کہ پوری قوم کے لیے کافی تھی۔ تو آپ سوچیں کتنے چشمے ہوں گے پانی کے۔ اب وہ سارا دن استعمال کرتے، شام ہوتی تو پانی ختم ہو جاتا، پھر شام سے لے کر صبح تک پانی جمع ہوتا، پھر دوبارہ صبح جو ہے پانی موجود ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا اب ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسرے دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ جس دن اونٹنی کی باری ہے تمہیں اس پانی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ یہ اونٹنی جب دوسرے دن پانی پیتی تو پورے تالاب کا پانی وہ اکیلی پی جاتے، اور جس دن اونٹنی کی باری ہوتی کوئی جانور کوئی پرندہ بھی اس تالاب کے قریب نہ آتا۔ لیکن اونٹنی جس دن پانی پیتی اس دن وہ اتنا دودھ دیتی کہ وہ دودھ پورے قبیلے کے لیے، پوری قوم کے لیے کافی ہوتا۔ فرمایا فَذَرُوهَا، تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، وہ اللہ کی زمین میں کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ قوم تو کافر تھی، تو یہ اونٹنی کو پانی کیوں پینے دیتی تھی؟ بات یہ تھی کہ انہوں نے نشانی طلب کی تھی، نشانی دیکھ کر ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا تھا، دل سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر انہیں ڈر بھی لگتا تھا کہ اتنی بڑی اونٹنی ہے، اس کو ہم نے ہاتھ لگایا تو کوئی عذاب نہ آ جائے، مگر یہ چاہتے ضرور تھے کہ یہ اونٹنی ختم ہو جائے۔ تو 10 افراد کو انہوں نے تیار کیا جو قوم کے بڑے شقی تھے، بڑے دل ان کے سخت تھے، اور انہوں نے پھر اس اونٹنی کو ذبح کیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اونٹنی ہمارے سارے تالاب کا پانی پی جاتی ہے۔ تالاب کے پانی کا مسئلہ اتنا نہیں تھا، اصل مسئلہ اس قوم کے لیے تھا کہ جب تک یہ اونٹنی موجود ہے یہ واقعہ لوگوں کی نگاہوں سے، ذہنوں سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ جو بھی اونٹنی دیکھتا اسے یاد آ جاتا کہ یہ معجزہ ہے، ہم نے طلب کیا تھا یہ مل گیا۔ تو بار بار ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ ضمیر کی ملامت پر ایمان لے آتے، انہوں نے اس آواز کو دبانے کے لیے اونٹنی کو قتل کرنا، انہوں نے اس کا منصوبہ بنایا قتل کرنے کا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ، جب اللہ نے تمہیں بنایا، خلفاء من بعد عاد، قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے تمہیں زمین میں جگہ دی، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ نرم زمین میں تم قصوراً محل بناتے ہو۔ سہول نرم زمین کو کہتے ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو متکبر لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، ان لوگوں سے کہا جو کمزور تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے،
ان سے انہوں نے کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، مذاق اڑاتے ہوئے کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کے رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو مومنوں نے کہا کہ وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہیں ہم اسے ماننے والے ہیں، ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون، تو متکبر لوگ بولے جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقة، پس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ اونٹنی اتنی اونچی تھی کہ یہ اپنے اتنے لمبے قد کے باوجود اس کے گھٹنے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، تو انہوں نے اونٹنی کو کیسے ذبح کیا؟ انہوں نے تلوار سے اونٹنی کی پنڈلی کاٹ دی، نیچے سے جو گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان حصہ ہوتا ہے اسے پنڈلی کہتے ہیں، نیچے سے انہوں نے پنڈلی کاٹی۔ جب اس کی چاروں پنڈلیاں کاٹ دی گئیں تو اونٹنی گر گئی، جب گر گئی تو انہوں نے مل کر اسے ذبح کیا۔ اونٹنی کا جو بچہ تھا اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں نہ آیا اور وہ چیختا ہوا کہیں جنگل میں غائب ہو گیا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، سرکشی کی۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، یہ حرکت کرنے کے بعد انہوں نے چیلنج کیا، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اے صالح آپ جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں وہ عذاب لے آئیں اگر آپ رسول ہیں، اگر رسول ہیں تو عذاب لے آئیں۔ فأخذتهم الرجفة، تو انہیں زلزلے نے آ لیا۔ اب یہ تو پہاڑوں میں رہتے تھے اور گرمی کے اندر وہ میدانوں میں رہتے تھے، تو مفسرین نے فرمایا یہاں رجفہ کے الفاظ ہیں۔ رجفہ کا ترجمہ زلزلہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے ان پر ایک آواز پیدا ہوئی، وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ یہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس آواز کی جو شدت تھی اس کی وجہ سے زمین پر زلزلہ آیا، تو اصل میں یہ آواز سے ہلاک کیے گئے، اور جہاں تھے وہیں ان کے دل بند ہو گئے، ہارٹ فیل ہو گئے ان کے۔ فاصبحوا، یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو محققین نے بیان کی کہ گناہگار شخص کے لیے اچانک موت یہ بری ہے، اور نیک آدمی کے لیے اچانک موت اچھی ہے۔ خاص طور پر کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے اچانک موت بڑی خطرناک ہے، کیونکہ جب اچانک موت آتی ہے تو انسان کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی آدمی گناہگار ہے اور اسے کوئی مرض پیدا ہو جائے اور جینے کی امید نہ رہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو اچانک موت جو ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بری نہیں ہے، وہ بری ہے گناہگاروں کے لیے کہ اس وجہ سے انہیں توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جاسمین کا مطلب ہوتا ہے گھٹنے کے بل، یعنی جب انسان کھڑا ہونے لگتا ہے زمین سے تو پہلے اس کے گھٹنے زمین پر ہوتے ہیں، تو ابھی گھٹنے زمین پر ہیں اور یہ مر گئے، اتنی جلدی ان کی ہلاکت ہوئی۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا۔ وقال یا قومی، اور آپ نے فرمایا اے میری قوم۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے مر گئے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے منہ پھیرا اور قوم سے کہا، تو بتائیے اگر مردے نہیں سنتے تو نبی کا یہ کلام تو فضول ہو گیا،
بھئی جو سنتا ہو اس سے بات کرنا کیا فضول نہیں ہے؟ اور نبی جو ہے کبھی کلام فضول نہیں کر سکتے۔ تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر، جن کا نام وہ لوگ بھی بہت لیتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، لیکن حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کی نص سے ثابت ہوتا ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور جو یہ کہے کہ مردے نہیں سنتے وہ گمراہ ہے۔ پھر انہوں نے حدیثیں بھی لکھی ہیں جس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مردے سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی دفن کر کے جاتا ہے تو چپلوں کی آہٹ بھی مردے سنتے ہیں۔ وقال یا قومی، آپ نے مردوں سے کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، ونصحت لکم، میں نے تمہارا بھلا چاہا، ولکن لا تحبون الناصحین، مگر تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ کوئی تمہیں نصیحت کرے، کوئی تمہاری خیر خواہی چاہے تو تم پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ آپ نے ان کی ہلاکت کے بعد ان سے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہر قسم کی ہلاکتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قوم لوط کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے عراق سے آپ شام پہنچے، اور پھر 5 بستیاں ان کافروں کی تھیں کہ جو غلط کام کرتے تھے، بہت برے بے حیائی کے کام، ان کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا۔ ان 5 بستیوں میں ایک بستی جو ہے سدوم بھی تھی، تو یہ بستی سدوم جو ہے وہ اور اس کے گرد 5 بستیاں بڑی سرسد اور شاداب تھیں۔ یہ برائی ان کے یہاں عام کیسے ہوئی؟ شیطان بڑا مکار ہے، وہ بڑی پلاننگ کے تحت انسان کو برائی کی طرف لگاتا ہے۔ تو برائی اس طرح عام ہوئی کہ یہ جو علاقے تھے بڑے سرسد و شاداب تھے، پھل بکثرت پائے جاتے تھے، تو لوگ جو ہیں ان علاقوں میں آ کر وہ پھلوں کو توڑ کر جاتے تھے، اور یہ علاقے والے تنگ تھے لوگوں سے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ لوگ ہمارے علاقے میں آ کر، وہ رات کی تاریکی میں آ کر پھلوں کی چوری نہ کریں۔ وہ لوگوں کو روک روک کر تھک گئے۔ تو ایک دن ابلیس لعین مردود ایک بوڑھے انسان کی شکل میں آیا اور ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جو بھی تمہارے علاقے میں آ کر وہ پھل کو توڑے، چوری کرے، اسے پکڑو اور پکڑ کر سزا دو، اور ایسی سزا دو کہ لوگ تمہاری بستی میں آنے سے ڈریں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسی سزا دینی چاہیے؟ تو ابلیس لعین نے کہا کہ تم سب مل کر اس سے بدفعلی کیا کرو۔ روئے زمین پر پہلی یہ قوم ہے جو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوئی، اور یہ مرد ہونے کے باوجود مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ ابتدا میں تو انہوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کو کہ جو آ کر چوری کرتے تھے انہیں سزا کے طور پر انہوں نے یہ حرکت کی، پھر آہستہ آہستہ وہ اس حرکت کے عادی ہو گئے۔ پھر ان کا معاملہ یہ ہو گیا کہ انہیں نکاح سے کوئی غرض نہ تھی، عورتوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی، سارے کے سارے ہم جنس پرست بن گئے۔ آج یہ مرض یورپ کے اندر، امریکہ میں بہت عام پایا جاتا ہے، اور دنیا کے ایسے بعض کافر ممالک ہیں جن کی پارلیمنٹ نے قانونی طور پر بھی انہیں تحفظ دے دیا ہے۔ ہم جنس پرستی میں جو اس وقت پوری دنیا میں یہ وبا عام ہے، اس میں مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے، اور وہ بدفعلی کے اتنے بڑے جرم میں مبتلا ہیں، اور باقاعدہ
ان کے فارم بھرے جاتے ہیں، باقاعدہ یہ قانونی طور پر تحفظ پاتے ہیں، اور ان کے لیے حمایت میں جلوس نکالے جاتے ہیں۔ این جی اوز ہیں، تنظیمیں ہیں جو ان کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں۔ بتائیے اس وقت دنیا کا کیا حشر ہو کہ جب بے حیا لوگوں کے تحفظ کے لیے تنظیمیں کام کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے یہ مرض قوم لوط میں پایا گیا۔ اب یہ کئی سالوں سے کرتے رہے، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ گناہ اگر کرتا رہے مسلسل تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھ کر گناہ نہیں لگتا۔ دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو گناہ دیکھ کر وہ عادی ہو گئے۔ اب انہیں یہ گناہ برا نہیں لگتا تھا بلکہ اچھا لگتا تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے انہیں بتایا بے حیائی کا کام ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، تو یہ تعجب سے حضرت لوط علیہ السلام کا منہ دیکھنے لگے، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق یہ سوچنے لگے کہ یہ ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، یہ ذرا نعوذ باللہ من ذالک دقیانوسی سوچ ہے، بیکورڈ ہے، جو آج یورپ کی دنیا مسلمانوں کے متعلق کہتی ہے۔ یعنی بے حیائی کرنے والا ان کے نزدیک ماڈرن ہے، اور جو بے حیائی سے بچنے والا ہے وہ بیکورڈ ہے۔ تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسی طرح کی باتیں کہیں اور کہا کہ آپ ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، ہم اتنے ترقی یافتہ ہیں، ہماری تہذیب و تمدن ہے، اور یہ ہم باہمی رضامندی و خوشی سے کرتے ہیں، آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ وہ لوطن، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، اذ قال لقومه، جب آپ نے اپنے قوم سے کہا، اتأتون الفاحشہ، اے بدبختوں، کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے پورے جہاں میں کبھی کسی نے ایسی بے حیائی کا کام نہیں کیا۔ یہ بے حیائی تو جانوروں میں نہیں پائی جاتی، جانور بھی وہ نر سے کوئی اس طرح کے تعلق نہیں رکھتا، نر کا رجحان مادہ کی طرف ہوتا ہے، تو تم تو وہ کام کر رہے ہو کہ وہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے۔ خنزیر ایک بے حیا جانور ہے جسے اردو میں سور کہتے ہیں، مگر خنزیر کے اندر بھی یہ بیماری نہیں پائی جاتی، وہ بھی خنزیر جو نر ہیں وہ نر کی طرف نہیں جاتے، تو یہ کام تو کسی نے نہیں کیا۔ انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، تم مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتن، شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، بڑے ظالم ہو، اور تم نے تو ساری حدود کو کراس کر دیا ہے۔ وما کان جواب قومہ، قوم کا کوئی جواب نہیں تھا، قوم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، الا، مگر، ان قالوا، یہ کہ وہ بولے، اخرجوہم، انہیں نکالو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ تو پاکیزگی چاہتے ہیں،